کتنی جد و جہد حضرت علامہ رشید القادری کو اس زمین کی حصولیابی کے لیے کرنا پڑی کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی قیمتی زمین علامہ صاحب نے اتنی آسانی سے حاصل کر لی اور کتنی اس میں مشقتیں آئیں۔ تو الحمدللہ یہ اربوں کی زمین علامہ صاحب نے صرف 1 روپیہ سالانہ لگان میں حاصل کی ہے۔ تو مکہ مسجد کے سامنے اس وقت ہم لوگ آ چکے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ شاید ابھی تک ہم نے جتنی مساجد کو دیکھا ہے ان میں سے ایک ممتاز مسجد جو ہے ابھی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جا کر کے، اب آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خطیب و امام حضرت علامہ مفتی ابو ہریرہ صاحب قبلہ مصباحی مرکزی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، وہ بتائیں گے حضرت کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا ہم گفتگو کرتے ہوئے چلیں گے۔ جی حضرت۔ تو سب سے پہلے جب آپ گیٹ کے اندر داخل ہوں گے، ادھر وضو خانہ ہے، پروفیشنل وضو خانہ ہے۔ پہلے تو وضو خانہ ہی دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو، اور شاید اس طرح کی مسجد ہمارے ناظرین نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی۔ ماشاءاللہ جی یہ سب قد و کاوش ہے محترم رئیس اختر خان صاحب جو اس کے جنرل سیکریٹری ہیں، جی وہ انجینئر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو انہی کی جو ہے یہ محنت کا ثمرہ ہے اور انہی کا یہ دماغ ہے ماشاءاللہ، اس طریقے سے انہوں نے قائم کیا ہے۔ تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس مسجد کا وضو خانہ ہے اور اس کے نیچے بھی وضو خانہ ہے، ماشاءاللہ تہ خانے کے اندر بھی وضو خانہ ہے۔ یہ حضرت اس کے تاریخ کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے چاہیں گے۔ ماشاءاللہ محترم رحمت بستوی صاحب قبلہ، جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ادارے کا وزٹ کیا اور یہاں تشریف لائے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، تو چونکہ ہم نے کتابوں میں جو پڑھا ہے، ہمارے محترم مترجم قرآن عالمی اسکالر حضرت علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے علامہ صاحب کے حوالے سے، علامہ صاحب ایک عہد ساز شخصیت، تو اس میں اس مسجد کی جو تاریخ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ کتنی جد و جہد حضرت علامہ رشید القادری کو اس زمین کی حصولیابی کے لیے کرنا پڑی کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی قیمتی زمین علامہ صاحب نے اتنی آسانی سے حاصل کر لی اور کتنی اس میں مشقتیں آئیں۔ تو ابھی آپ نے مدرسے میں اساتذہ سے، پرنسپل صاحب سے اور مولانا عبدالعزیز صاحب سے مدرسے کے حوالے سے، اس کی تعلیم و ترقی کے حوالے سے سنا، تو جب یہ مدرسہ قائم ہو گیا 1955 میں، اس کے بعد میں چونکہ طلباء کے لیے اور محلے کے لوگوں کے لیے یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی اہل سنت و جماعت کی، ایک مسجد تھی غیروں کی، تو یہاں پر ضرورت تھی کہ ایک مسجد کا اہتمام ہو، مسجد بنائی جائے۔ اب چونکہ جہاں پر ہم لوگ ٹہل رہے ہیں، اب یہ مسجد کا صحن ہے، یہ پورا ایک میدان تھا، یہاں پر محلے کے لوگوں کی تقریبات ہوا کرتی تھیں، بچے کھیل کود کیا کرتے تھے، تو علامہ صاحب نے یہ سوچا کہ اس میدان میں ہم عارضی طور پہ ایک پنڈال باندھ دیتے ہیں، تو وہاں سے اس مسجد کی شروعات ہوتی ہے کہ علامہ صاحب نے عارضی طور پہ ایک پنڈال باندھا اور یہاں پر نماز شروع ہونے لگی۔ جب لوگوں نے اس پنڈال والی تو ترپال والی مسجد میں نماز پڑھی تو بہت سکون ملا، اب لوگوں کی خواہش بڑھ گئی کہ حضور ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں مسجد ہمارے حصے میں آ جائے، یہ مسجد بن جائے، اس کی زمین ہمیں مل جائے۔ علامہ رشید القادری نے کوششیں کی، ٹاٹا کمپنی کے جو ذمہ دار تھے ان سے بات کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ زمین آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس کے بعد علامہ صاحب نے بڑی کوششیں کی، جو علاقے کے سیاسی عہدیداران تھے ان سے بات چیت کی، بہرحال کوشش جاری رہی۔ اس بیچ میں چونکہ ٹاٹا اسٹیل کی زمین جو ہے لیز پر ہوتی ہے اور اس کی جو میعاد ہے وہ 100 سالہ میعاد ہے، جب لالو پرساد یادو کا دور حکومت آیا تو اس وقت میں اس ٹاٹا اسٹیل کی جو لیز کی میعاد ہے یہ پوری ہونے والی تھی، تو امید کی ایک کرن جاگی، چونکہ علامہ رشید القادری کوئی سیاسی آدمی نہیں تھے، مگر جو سیاست داں ہیں ان کے درمیان آپ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ علامہ رشید القادری نے اب دیکھا کہ لالو پرساد یادو کی حکومت ہے، تو مقامی جو ایم ایل اے تھے جناب حسن رضوی صاحب، ان کے توسط سے اور دیگر بڑے بڑے سیاسی لیڈران، ان میں عبداللہ خان اعظمی کا نام بھی آتا ہے، ان کے توسط سے یہ بات رکھی گئی، تو کیونکہ وہ اس وقت میں اسی پارٹی سے یعنی لالو پرساد یادو کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، یہ بات رکھی گئی۔ بہرحال جب قومی کونسل بہار کے اسمبلی میں جناب لالو پرساد یادو نے کہا کہ علامہ رشید القادری کا ادارہ ہے اور وہ اس کے لیے مزید زمین چاہتے ہیں، انہیں بڑی شدید ضرورت ہے، تو انہیں زمین دی جائے، تو سب نے اسمبلی کے اندر بدھان سبھا میں سب نے ان کی موافقت میں ہاں کر دی کہ ہاں زمین دی جائے، مگر مسئلہ تھا کہ اتنی بڑی زمین ہے تو مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اسی حساب سے اس کی ویلیو لگائی جائے، تو یہ بہت لاکھوں میں پہنچ رہی تھی۔ تو اس وقت میں لالو پرساد یادو نے ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا
کہ علامہ صاحب جو ہے ایک مدرسہ چلاتے ہیں، اس میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، یتیم خانہ چلاتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ وہ جو اس کی زمین خریدیں گے۔ اس لیے ایسا کیا جائے کہ سالانہ 1 روپیہ لگان پر اس زمین کو دیا جائے۔ یہ رائے پیش کی اور یہ قبول کر لی گئی، تو الحمدللہ یہ اربوں کی زمین علامہ صاحب نے صرف 1 روپیہ سالانہ لگان میں حاصل کی ہے۔ آج آپ اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ جی اس بالکل، شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور آپ نے بہت سے شہروں کا دورہ کیا ہوگا مگر اس انداز سے مسجد کی بناوٹ آپ کو نہیں نظر آئی ہوگی کہ اس مسجد میں دیکھیں آپ 2 ہی پلر ہیں، 2 ہی پلر ہے جیسا کہ آپ ماشاءاللہ۔ دیکھ سکتے جی ہیں، اور مساجد اگر اتنی بڑی ہوتی ہیں تو 6 پلر 4 پلر پر وہ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن علامہ صاحب نے یہ جو ہے جب ہاں، زمین تو لیا پھر اس کے بعد پھر یہ زمین حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد 21 فروری 1997 میں علامہ ارشد القادری نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور چونکہ یہ آپ کی آخری یادگار ہے، تو شاعر نے کہا ہے کہ مکہ مسجد بنی آخری یادگار، مکہ مسجد بنی آخری یادگار، کیا یہ مغفرت کی نشانی نہیں؟ یعنی علامہ صاحب نے آخری یادگار کے طور پہ اس مکہ مسجد کو چھوڑا ہے، اور مسجد بنانا ویسے یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ علامہ صاحب کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ جی اس میں محلے کے لوگوں میں بڑے لوگوں نے بہت اس کے اندر قد و کاوش کی، آپ کا ساتھ دیا۔ جناب عین الدین خان صاحب جو پہلے سیکریٹری رہ چکے ہیں، اور ابھی ان کے بھتیجے محترم رئیس اختر خان صاحب یہ مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور اس کا نظم و نسق بہت اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور بھی زیادہ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے جو ہے یہ قائم کیا مسجد کو، اور یہ مکہ مسجد اس کا نام ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر ڈیزائن کے اوپر ایک ایک اے سی لگا ہوا ہے، تقریباً 30 اے سی پلس لگا ہوا ہے، اور ایکسٹرا میں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اے سی اور لگا ہوا ہے جو بڑے بڑے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اے سی جو ابھی نئی قسم کی اے سی نکل کر آئی ہے، وہ اس کا جو ہے یہ فارمولہ اور سیمپل ہے۔ تو اتنے اے سی لگے ہوئے ہیں، اتنے سارے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اتنا اچھا جو ہے ابھی ہم جاننا چاہیں گے حضرت سے کہ یہ کیونکہ ٹاٹا نگر کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے، یا کہہ لیا جائے سب سے بڑی مسجد ہے، تو یہاں پر کتنے نمازی اکٹھا ہوتے ہیں جمعہ میں یا پھر عام دنوں میں؟ دیکھیے ماشاءاللہ جمعہ کے دن ایک ویسے بھی جمعہ مومنوں کی عید ہے، اور اس مسجد میں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تقریباً 3-4 ہزار لوگ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور عام نمازوں میں تقریباً دیکھیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک صف میں تقریباً 90 لوگ آتے ہیں، تو ہر نماز میں یہاں پر 4-5 صف بھر جاتی ہے، اور بچے مدرسے کے آتے ہیں تو اور بھی صفیں بڑھ جاتی ہیں، تو تقریباً 400-500 لوگ ہر نماز میں شرکت کرتے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم قد و کاوش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور انہیں دین سکھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، تو لوگوں کی رغبت بڑھ رہی ہے، لوگ نمازی بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، یعنی علامہ صاحب نے جو کام شروع کیا تھا اس پر مسلسل کام جاری ہے، لیکن علامہ کی کمی تو ہر وقت کھلتی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علامہ ہوتے تو اور بھی کیا بات ہوتی۔ بہرکیف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پلر نہیں لگا ہوا ہے، اندر ہی صرف 2 پلر لگا ہوا ہے، 2 پلر پر جو ہے، اور یہ بہت کم مسجدوں میں دیکھنے کو ایسا نمونہ ملتا ہے۔ اور یہ وضو خانہ ہے، ادھر یہ پارک وغیرہ جو بنا دیا گیا ہے کہ بیٹھیں آ کر سکون حاصل کریں، اور یہ جو درخت وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لگا ہوا ہے، یہ 3 منزلہ جو ہے یہ بلڈنگ ہے۔ تو جیسا کہ یہ گھڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید میں بھی پہلی بار ایسی گھڑی دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی مسجد میں۔ جی، تو یہ آپ کو شاید دیکھ کر بھی تعجب ہو، یا جو لوگ دیکھ رہے ہوں ان کو بھی تعجب ہو کہ اس طرح کی بھی مسجد ہوتی ہے۔ جی ہاں، مسجد ہوتی ہے، اور اس کو مکہ مسجد کہتے ہیں۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی قد و کاوش ہے، یہ ان کی آخری یادگار کے طور پہ اسے دیکھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نے بتایا ہے۔ اور ابھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی تو اوپر جو ہے بلڈنگ کا انتظام کروایا جائے گا، اس کے لیے ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ جو ہے اپنی قد و کاوش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے علامہ صاحب لگے ہوئے تھے، اسی طریقے سے ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین جو ہے علامہ غلام زرقانی صاحب قبلہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کا مسجد کو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، اور کس طرح اس کی ڈیزائن کی گئی ہے، اندر سے لے کر باہر تک کتنی اے سی لگے ہیں، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، وضو خانہ کتنا اچھا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ہے اس کے تہ خانہ ہے، اس کے اندر بھی وضو خانہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ خوبصورت چیزیں جو دیکھ رہے ہیں کہ آنے کے بعد یہاں ایک سکون و قرار
सब कुछ मिलेगा। और सामने क्यों ना करार मिले, यहाँ अल्लामा अरशद उल क़ादरी ने बुनियाद रखी मस्जिद की, और यहाँ अल्लामा अरशद उल क़ादरी अलैहिर्रहमा का मज़ार मुक़द्दस, उनका आस्ताना सामने मौजूद है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात को मक्का मस्जिद की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि टाटा जमशेदपुर या फिर झारखंड के आप रहने वाले हैं, या हिंदुस्तान के किसी कोने से, या पूरी दुनिया से कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो अल्लामा अरशद उल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने जिन काविशों को लेकर के अपने कदम को आगे बढ़ाया था, वो काविशें आज भी जारी व सारी हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो लोग ये काम में लगे हुए हैं उनका सपोर्ट कीजिए, ताकि ये काम और तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके।